اللہم صلی علی سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے بھی بات سامنے آ چکی ہے اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہودیوں کی تاریخ اسلام دشمنی، بغاوتوں اور سازشوں سے بھری پڑی ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ سے معاہدے کے باوجود اسلام کے خلاف کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ بدر سے پہلے بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے، اور جو کوئی انصاری مسلمان ہو جاتا تو اس کا مال کھا جاتے اور یہ کہتے کہ تم لوگ اپنے آبائی دین پر قائم نہیں رہے، اس لیے تمہیں تمہارا مال واپس نہیں ملے گا، اور مسلمانوں کے ذمے جو ان کا قرضہ ہوتا ان کی جان عذاب میں کر دیتے، اور طرح طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اور بدر میں کامیابی کے بعد تو ان کی نفرت اور ان کا حسد دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو مزید تنگ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کی ہدایت کی امید پر اور اس خیال سے کہ مدینہ منورہ میں امن قائم رہے، ان سے زیادہ الجھتے نہیں تھے۔ لیکن غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد ان کی بغاوت، ان کی شرانگیزی اور ان کی نفرت عروج پہ پہنچ گئی۔ یہودیوں کے تینوں قبیلوں میں بنو قینقاع مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن تھے۔ یہ لوگ مدینے کے اندر ہی آباد تھے اور پیشے کے اعتبار سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح کے بعد ان کی خباثت اور شرانگیزی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مسلمان بنو قینقاع کے بازار سے گزرتے تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، ان کو طرح طرح سے تنگ کرتے، حتیٰ کہ خواتین سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قینقاع کے بازار میں گئے اور یہودیوں کو جمع کر کے ان کو واعظ و نصیحت کیا، لیکن اس کا بھی ان پر الٹا اثر ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔